حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صليت على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام آواز کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حج اللہ کا
فریضہ ہے، فرض شدہ ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج لازمی ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دو ارکان اسلام کے ایسے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، پھر وہ فرض ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک حج۔ ان کے لیے زیادہ سفر، یعنی سفر کا خرچ، ادھر کی رہائش، سارا آنے جانے کا خرچ وہ موجود ہونا چاہیے۔ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فرمایا، ایک حج آپ نے کیا۔ مکہ کی فتح سے پہلے تو حج تھا ہی نہیں، جنہوں نے حج بھی کیا تھا ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ نے پہلے سال فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا، اور اگلے سال پھر خود تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا۔ آپ نے حج بھی اسی موقع پہ کیا، اور عمرہ اس سے پہلے سال کر لیا تھا، فتح مکہ سے ایک سال پہلے، سن 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ سے اگلے سال، جسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ یہ حج جو آپ نے ادا فرمایا، یہ حجۃ الوداع ہے، یعنی وہ حج جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے۔ اگلے سال حضرت ابوبکر، ان کے 2 سال انہوں نے پھر حج کی ذمہ داری ادا فرمائی۔ اس دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امیر حج ہوتا تھا، یعنی جو بادشاہ ہے وہ حج کا امیر ہوتا تھا۔ ہمارے تو آوائی بگڑا ہوا ہے، ہمارے تو ایسے ایسے عجیب الخلقت وزیر پائے جاتے ہیں کہ سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، انہوں نے کیا حج کروانا ہے؟ تو اصل تو ہے بادشاہ جو ہے وہ امیر بنے۔ مثلا پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ حج کی وہ قیادت کرے۔ دنیا میں جتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں وہاں کے جو بادشاہ ہیں، وزراء ہیں بڑے، وزرائے اعظم کہہ لیں یا صدر، وہ حج کی قیادت کرے، سارے احکام وہ کرے۔ اور جو سعودیہ کا جہاں حرمین شریفین ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ خطبہ حج دے۔ اصل بات یہ ہے جو آپ کے دور میں کہ آپ نے حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا تو صرف اس لیے کہ وہاں اس وقت مشرک تھے، اگلے سال خود آپ نے خطبہ حج ادا فرمایا اور خطبہ حج دیا، خود لوگوں کی قیادت کی، امامت فرمائی۔ پھر اگلے سال سے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر جب وہ خلیفہ بنے، جتنے سال بھی حضرت عثمان، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ۔ تو یہ اسلامی جو مملکت ہے اس کا تصور یہ ہے کہ سب سے بنیادی جو عبادت ہے سال کے بعد جو ہوتی ہے، کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں ہر قسم کی عبادات آ جاتی ہیں۔ وہاں آپ نماز، روزہ، وہاں قربانی، زکوٰۃ، جو بھی آپ وہاں صدقہ، یہ بھی تو بہت بڑا اجر ہے کہ آپ اپنے ذاتی جیب میں سے وہ خطیر رقم خرچ کرتے ہیں حج کے لیے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اتنا سستا حج ہو گیا ہے کہ ہر بندہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ پہلے 3-4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں ہو جاتا تھا، 6 میں، حد 7 میں، کہ آدمی جمع پونجی کرتا ہے، وہ اکٹھے کرتا ہے پیسے ہر سال یا ہر مہینے تاکہ وہ حج کر سکے۔ اب تو نارمل آدمی کا حج ہی نہیں رہا، اس لیے جو حج کا کوٹا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق، ویسے ہماری حکومت کے لیے ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائے کہ لوگ وہاں جائیں ہی نہ، تاکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ حرم پاک ویسے خالی ہو جائے، تاکہ لوگوں کا اور ان لوگوں کا کیا تعلق ہوتا ہے اسلام کے ساتھ؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، اگر ان کے وزراء کو دیکھا جائے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کو
جو اللہ رسول کا نام لیتے ہوں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، جو اللہ رسول کا نام لیتے ہوں، جو اسلام کے دعوے دار ہوں، جو کفر کے میدان میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اللہ کا نام لیتے ہوں، ان کو چنیں، بجائے اس کے جو لوٹ کھسوٹ کر کے سارا ملک ویران کر کے وہ چلے جائیں، ان کو ہم منتخب کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو حج آپ نے پھر ذی القعدہ میں اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج پہ جاؤں گا، ذی القعدہ 10 ہجری ذی القعدہ میں۔ تو پھر 1 لاکھ سے زائد لوگ وہ تیار ہو گئے، 1 لاکھ سے زائد۔ جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اس وقت 1,40,000 کے قریب کم و بیش لوگ تھے۔ آپ نے غسل فرمایا مدینے میں، جب نکلنے لگے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پھر آپ نے گھر سے نکلے اور ذوالحلیفہ مقام ہے مدینے سے 6 میل کے فاصلے پہ، ذوالحلیفہ، وہاں جا کے پھر آپ نے قیام کیا، رات وہاں گزاری۔ اس لیے بعد لوگ کہتے ہیں 6 میل کے فاصلے پہ سفر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سفر کی نماز کتنے میل پہ پڑھنی چاہیے، کہ 9 میل، بعد کہتے ہیں 6 میل پہ۔ اصل بات یہ نہیں ہے، جب سفر آپ کا ہو، مثلا آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ ڈجگوڑ سے نکل کے 7 والی بستی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوگانہ کر سکتے ہیں، قصر نماز کر سکتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ 9 میل یا 6 میل یا 21 کلومیٹر، یہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فتویٰ ہے کہ 48 میل ہو نا، 48 میل، تو پھر آپ قصر نماز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سفر 48 میل کا ہو تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اگر 100 میل ہو تو 161 تقریباً وہ ہوگا کلومیٹر بنے گے، 160 یا 161۔ تو یہ 48 کو اس حساب سے آپ ضرب دے لیں تو اتنے فاصلے پہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اگر فیصل آباد جائیں تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوتی، یعنی آپ اس کو شہر سمجھتے ہیں، قریبی ترین ہے، سمندری نہیں پڑھ سکتے آپ۔ میں جہاں سے آتا ہوں تقریباً 50 کلومیٹر سے اوپر بنتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دونوں سفروں کو اکٹھا کیا جائے، آنے اور جانے کو، تو 100 کلومیٹر سے اوپر بن جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آدمی قصر کر سکتے ہیں، میں مثلاً کر سکتا ہوں قصر، یا آپ اگر اتنے میل، آپ اتنے کلومیٹر جو 100 تقریباً بنتا ہو یا 80 سے 90 تک بنتا ہو، تو پھر آپ کلومیٹر تک آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ذوالحلیفہ میں آپ نے رات گزاری اور اگلے دن پھر غسل فرمایا اور وہاں سے پھر آپ نے احرام باندھا۔ مکے اور مدینے کا تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے، جو مکے اور مدینے کا سفر ہے۔ آج تو وہاں وہ ٹرین کی سہولت بھی ہے، جدید سواریاں ہیں۔ اس دور میں تو بالکل ہی راستے ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے، اگر وہ صحرا تھی، اگر ہوا چلی تو وہ ریت کی وجہ سے سڑک ہی غائب ہو گئی، یعنی اگر وہ ریت آ گئی تو وہ جو سڑک ہے، راستہ ہے، وہی ختم ہو گیا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے لوگوں نے دلیل رکھے ہوتے تھے، دلیل کہتے تھے جو راستہ بتلاتے تھے۔ آپ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت بھی آپ ساتھ آپ کے وہ رہنما تھا جو بتاتا تھا یہ سفر ہے، فلان جگہ جائیں گے۔ تو آپ پھر وہاں سے آپ نے پھر باندھا، تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک اللہم لبیک، یہ کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، بے شک احسان جتنے بھی ہیں اور تعریف جتنی بھی ہے اور بادشاہت جتنی بھی ہے وہ تیری ہے۔ آپ احرام باندھیں، جب 2 چادریں باندھنی ہے، ایک تہبند ہے مثلا اور ایک آپ نے اوپر جو چادر لینی ہے، وہ دونوں سلی نہیں ہونی چاہیے، ان سلی چادریں۔ تو آپ کے دل کی کیفیت ہوگی کہ لبیک اللہم لبیک، عقیدہ آپ بنا رہے ہیں کہ میں مکے کو جا رہا ہوں اور مکے کا جو کعبہ ہے، اس کا جو رب ہے، اس کے نام پہ میں نے یہ چادریں پہنی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جتنے احسان ہیں وہ اسی کے ہیں، جتنی بادشاہت ہے اسی کی ہے، اور جتنا کچھ ہے انعام اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے۔ ہماری اگر کوئی تعریف کرے مثلا
جی آواز بڑی اچھی ہے، فلاں بندہ جی لمبے قد کا ہے، فلاں امیر آدمی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو وہ تعریف اصل میں تعریف اس کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے آواز دی ہے، جس نے خوبصورت بنایا ہے، جس نے مال و دولت دی ہے، جس نے اس میں سخاوت جیسی خوبی پیدا کی ہے، جس نے اس میں علم پیدا کیا ہے۔ اصل تو وہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور پہلی جو وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ تو تعریف تو اللہ کی ہے صرف۔ آپ قرآن کی آیت شروع کرتے ہیں نا قرآن کریم، تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے۔ تو اسی طرح یہ لبیک اللہم لبیک، یہاں بھی ان الحمد، یہ ال جو ہوتا ہے نا الف لام حمد ہے، اصل میں حمد تعریف، تو یہ جو ہے اس کو جنس کا الف بولتے ہیں، ال جنس کا بولتے ہیں، یعنی تعریف ہے ہی اللہ کی۔ اب باقی جو ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اگر کسی میں خوبی ہے تو واہب الکمال تو وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، تو اس پہ موقع پہ بھی یہ ہے۔ اور والنعمت، احسان اسی کے لیے۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی آپ کے کسی کے دل میں آپ کی عظمت آ جائے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی پھنسے ہوئے آدمی کو چھڑوا دیا، کسی کی مدد کر دی، تو اس کے دل میں آپ کی عظمت کا تصور ہوتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت عمدہ لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ تو وہاں پھر بادشاہت بھی اللہ کی، تختہ اسی کے اختیار میں۔ لوگ تو بہت کچھ پلاننگ کرتے ہیں کہ بس ہم رہیں گے، ہمارا اختیار رہے گا، ہم زور زبردستی ظلم کے سر پہ اپنا سب کچھ قائم کریں گے۔ یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سوچتے ہم کیا ہو کیا جاتا ہے، یہ ہزاروں فرعون دفنائے لوگوں نے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرعون سب سے بڑا جو ظالم تھا، وہ اپنے مخالفین کو کیا کرتا تھا، فرعون جو ہے بادشاہت کے گھمنڈ میں، کہ وہ اس کے جتنے بھی مخالفین ان کے جسموں میں کیل وہ گاڑ دیا کرتا تھا، یعنی جسموں میں سے کیل گزار دیا کرتا تھا، اسی طرح نہ مارنا، اسی طرح ختم ہو جاتا آدمی، کہ وہاں لٹکا دیا اور اس کے جسم میں کیل، وہ سارے جسم میں کیل ہی کیل لگاڑ دیے، اور اس کا انجام پھر کیا ہوا کہ موت وہاں آئی جہاں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو جتنے فرعون اور جتنے شداد اور اس قسم کے ظالم ہیں، ان کا انجام آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اقتدار 1 2 4 5 سال کی بات، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اللہ اوپر بیٹھا ہے، وہ سارا کچھ دیکھتا ہے، وہ لیملی الظالم، ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی۔ تو آپ نے یہ پھر وہاں یہ کلمات کے اس کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ساتھ وہ 1,00,000 لوگوں کی پکار آتی تھی لبیک اللہم لبیک، آج بھی پکارتے ہیں، تو وہ کس قدر خوشنما وہ لمحہ ہوگا کہ رسول پکارتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سال لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، سارے سفید لباس پہنے، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ مکے تک وہی پکار جاتی ہے۔ 5 ذی الحج کو پھر آپ مکے میں داخل ہوئے، 5 ذی الحج کو پھر آپ نے وہاں طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پھر آپ نے سعی کی، سعی صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں، تو صفا سے شروع ہوتے ہیں مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا، ایسے 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو وہاں آپ نے پھر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ وہ ذات جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کہاں؟ مکے سے نکالا تھا، بالکل انہوں نے کہا قید کر دو، جب آپ مکے میں تھے نا انہوں نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا جی قتل کر دو، کسی نے کہا جلا وطن کر دو، تو اللہ نے کہا یہ تمہاری تدبیریں ہیں نا، تم اس وقت اقتدار والے ہو، اختیار والے ہو،
یہی ہر ظالم کی سوچ ہوتی ہے کہ مخالف کو دبا دو، جو ہمارے سامنے بولے اس کو دبا دو. تو اللہ وہ آپ کو وہ لمحہ یاد آ گیا جب آپ وہ صفا پہ کھڑے ہوئے نا کہ یہ وہی پہاڑیاں ہیں جہاں سے میں نے آخری مرتبہ مکہ کو دیکھا تھا، آخری مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھا تھا، کہ وہی پہاڑیوں وہاں سے نکالا گیا. 4 بندے گئے تھے نا، سارا مکہ مخالف تھا. اور اس وقت پھر آپ کو یاد آیا کہ انجز وعدہ، وہ ذات جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. 8 سال کے بعد اسی مکے میں فاتح داخل کیا. ہو سکتا ہے جسے آج کوئی ذلیل کرتا ہو کل اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ حاکم بنا دے. وہ ہو سکتا ہے. آپ اور میرا اختیار کیا ہے؟ آج اگر کوئی ظلم و استبداد کی وجہ سے کسی کو دبانا چاہتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا. ظلم کا نظام چل ہی نہیں سکتا. کچھ عرصہ ہوتا ہے آخر اللہ ظالم کی گردن تک توڑ دیتا ہے. وہی جو زمین کے فرعون ہوں وہ زمین بوس ہوتے ہیں. اللہ ایسے ایسے افراد پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اندر سے پیدا کرتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فرعون نے خواب دیکھی کہ جی ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو میرا اقتدار ختم کرے گا. اس نے حکم دے دیا سارے بچوں کو مار دو، بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو مار دو. تو کسی نے مشورہ دیا کسی کو غلام بھی بنا لو. اس نے پھر حکم دیا 1 سال چھوڑ دو، 1 سال قتل کرو. حضرت ہارون جو تھے اس سال پیدا ہوئے جب بچے چھوڑ دیے جاتے نہیں قتل کیے جاتے، اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو مارا جاتا تھا. پرورش گھر سے کروائی اور فرعون نے بیٹا بنایا، پرورش کر کے پالا، اسی کے ہاتھوں اختتام ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نظیریں دکھاتا ہے. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ مثالیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. لیکن یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب اللہ. ایک دن آتا ہے فرعون بھی مرتے وقت کہنے لگے آمنت بالذی لا الہ الا آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پہ ایمان لایا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. تو ظالم مرتے ہوئے موت بھی آسان نہیں ہوتی. تو وہاں آپ کو یاد آ گیا انجزا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. کہ اللہ نے کہا تھا نا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. کہ پیغمبر آپ ابھی مدینے میں بیٹھے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا. غزوہ احزاب ختم ہوتا ہے، خواب آ جاتی کہ مکے جانا ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونا ہے. لوگوں کو بتا بھی دیا، وہاں گئے، وہاں سے نکال بھی دیا. صلح حدیبیہ ہوگی، اگلے سال مکہ فتح ہوتا ہے، اگلے سال حج ہوتا ہے، پھر اس سال آپ جاتے. تو یہ لوگوں کے لیے جو ظالم ہے کہ جہاں سے آپ نکالتے ہیں اللہ وہاں لے کے آتا ہے. یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. اور یہ اللہ کے اختیار ہے. جب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم کریں گے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ کہتا ہے الکبر ردائی. جو بندہ میری صفات اختیار کرنا چاہتا ہے کہ بڑائی میری صفات ہے، بڑے کلمات، ہم طاقتور ہیں، ہمارے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور اللہ اس کو وہاں موت دیتا ہے، وہاں مارتا ہے، وہاں شکست دیتا ہے جہاں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو پھر نصر عبدہ اپنے بندے کی مدد کی. کہاں کہاں؟ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں. وہ جب ہجرت کے موقع پہ جا رہے تھے نا، وہ سراقہ بن مالک آ گئے. یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا. اس نے کہا 100 اونٹ اعلان تھا حضرت ابوبکر کے پکڑنے پہ، 100 اونٹ اعلان تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے پہ. اس نے کہا 200 اونٹ مل جائیں گے. تو آج بھی جو ہوتے ہیں جن کے اوپر الزام لگتے ہیں تو ان کے سر کی قیمت لگ جاتی ہے. اتنے سر کی قیمت ہے، اتنے سر کی. تو اللہ جسے سلامت رکھے اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ نہ کوئی مار سکتا ہے، وہ ہاتھوں سے چھڑا کے لے آتا ہے. تو پھر وہ سراقہ کہتے ہیں میں جب پیچھے چلا تو میرا جو جانور تھا وہ زمین میں دنس گیا. 2 مرتبہ ایسا ہوا. میں نے کہا جی دعا کریں میرا چھٹکارا ہو جائے. آپ نے دعا فرمائی. تو آپ نے پھر وہاں فرمایا تھا سراقہ آج تو غربت دیکھ رہا ہے نا، میں اکیلا ہوں، صرف 3-4 آدمی ہیں، تو ایک دن آئے گا کیسرو کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا. تو وہاں نصر عبدہ ہو، غزوہ احد میں بچایا، غزوہ خندق میں بچایا. جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرما دی. ایسے ایسے ساتھی عطا فرمائے،
ایسے ایسے صحابی عطا فرمائے جنہوں نے آدھی دنیا پہ اسلام کے جھنڈے کو نافذ کر دیا. پھر حاسم الاحزاب وحدہ، اکیلا ہی اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دے دی. اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے. ہم تو یہ اللہ کے سامنے کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، وہ پکڑنے پہ آئے ایک کون بچا سکے. یہاں ہمارے کہتے ہیں زلزلہ آ گیا جی باہر نکلو، زلزلہ آ جائے تو باہر نکلو، اگر زمین ہی پھٹ جائے تو یہاں تو آپ کو چلو یہاں چھت نہ گر جائے، اگر جہاں باہر نکلے وہاں زمین پھٹ جائے تو سیلاب آ گیا جی وہاں سے بھاگو خشک علاقوں میں. اگر خشک علاقے ملیا میٹ ہو جائے، آپ تصور کر سکتے ہیں 71% پانی ہے دنیا پہ، 28-29% خشکی ہے. اگر 71% صرف پانی ہی آ جائے، باہر سے آنے کی ضرورت ہی نہیں، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہاں پھر آپ نے وہ جو ساتھی تھے ان کو کہا جی کس کس کے پاس جانور ہے؟ جو کہتا جانور ہے اس کو کہتے ٹھیک ہے احرام نہ کھولو، جس کے پاس جانور نہیں ہے احرام باندھو، سر منڈواؤ، احرام کھول دو. تو پھر آپ اس کے بعد پھر 8 ذی الحج کو پھر آپ مکے چلے گئے، مکے میں نہیں یعنی رہنے لگے. 8 ذی الحج کو پھر آپ منا میں آئے. منا میں وہاں آپ نے پھر منا میں آپ ظہر اثر اکٹھی کی، ظہر اثر اکٹھی کر کے پھر 9 کو آپ آئے عرفات میں، جس دن حج ہوتا ہے 9 ذی الحج کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. اب یوم عرفہ وہاں جب ہوتا ہے ہمارے 8 ہوتی ہے اور وہاں جب 9 ہوتی ہے عام طور پہ، کیونکہ ہر روز 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے سعودیہ کا، کہ ہمارا ٹائم ان سے پہلے آ جاتا ہے، وہ بعد میں 2 گھنٹے ہوتے ہیں. تو جہاں وہاں ہوتا ہے عرفات کے دن 9 ذی الحج کو، ہمارے اس دن کی مناسبت سے 8 کو ہوتا ہے. تو اگر کوئی کہ عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے فرمایا تھا عرفہ کا روزہ، تو عرفہ کا روزہ تو ہمارے پھر یہاں بہتر یہ ہے کہ 8 کو بھی رکھا جائے 9 کو بھی رکھا جائے، کہ 8 کو اس نسبت سے کہ آج وہاں لوگوں نے روزہ رکھا ہے یا لوگ وہاں عبادت کرتے ہیں حج، اور 9 کو اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارے ہے ہی آج 9، تو یہ بحث ہی نہیں ہے، 8 کو بھی رکھیں 9 کو بھی رکھیں. پھر وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. وہ خطبہ جو دنیا کا سب سے بہترین منشور اور آئین ہے. آپ نے فرمایا لوگوں ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، اس موقع پہ نہ مل سکوں، اتنے لوگ اکٹھے، آج کے بعد ہو سکتا آخری گفتگو ہو. اور پھر اس کے بعد واقعی آپ کی آخری گفتگو تھی بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے جو بات سنو آگے پہنچا دو. اور صحابہ پھر آپ نے بار بار پوچھا لوگوں میں نے اپنے رب کی تبلیغ پہنچا دی، رب کا پیغام پہنچا دیا، کیا اللہ کا جو دین تھا پہنچا دیا؟ لوگ پھر 3 مرتبہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی، ہاں جی آپ نے پہنچا دیا. تو وہ پیغمبر جو 22-23 سال جس کی محنت، 22 سال محنت کے بعد اللہ نے یہ صلہ دیا کہ اللہ نے اس علاقے کا پورے عرب کا وہاں اللہ نے بنا دیا، حاکم بنا دیا. اور آپ کو ایک مرتبہ پیشکش ہوئی تھی کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی؟ آپ نے کہا تھا عبد نبی، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، عبد نبی. آپ زندگی ساری سادہ گزاری، ساری سادہ گزاری. آپ نے وہ خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پہ ایسے حرام ہے، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت، لوگوں کی حرمت، لوگوں کا جان، خون، جیسے تمہارا اپنا خون. جیسے تمہارا خون تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی نہ مارے تو تم بھی کسی کو نہ مارو، جیسے تم چاہتے ہو مجھ پہ کوئی حملہ نہ کرے ایسے تم بھی کسی پہ حملہ نہ کرو، جیسے تم چاہتے ہو میرا مال کوئی نہ چھینے تم بھی کسی کا مال نہ چھینو، جیسے تم چاہتے ہو میرا خون کوئی نہ بہائے ایسے تم بھی کسی کا خون نہ بہاؤ، جیسے تم چاہتے ہو میری عزت کوئی نہ اچھالے ایسے تم بھی کسی کی عزت نہ اچھالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو لوگوں کی عزتیں پامال کریں. آج کل ویڈیوز کا بڑا دور ہے جی، کہ لوگوں کی ننگی ویڈیوز لوگ رکھتے ہیں. کتنے بے شرم لوگ ہوں گے جو کسی کی ننگی ویڈیوز رکھتے ہیں، شرم حیا کی بات. اور معاشرے میں بتایا جاتا ہے فلاں کی ویڈیو ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردے ڈالنے والا، یہاں ویڈیو بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور ہم جیسا اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں جی سیاست میں آ جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، جو آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے تمہاری عزت ہے ویسے لوگوں کی عزت بھی ہے. اور جو آج ویڈیو بناتے ہیں اللہ کرے گا ان کی بھی کبھی ویڈیو آئے گی.
اور جو آج لوگوں کی بناتے ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں کی بیٹوں کی، ایک دن آنے والا ان کی بھی بننے والی. اگر آج نہیں بنے گا قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے چلا دے گا، سب کے سامنے. یہ ہیں وہ لوگ بدبخت جو اپنے اقتدار کے نشے میں لوگوں کو بلیک میل کرتے، لوگوں پہ تشدد کرتے، ظلم کرتے. وہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن، کوئی وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، سب کے سامنے رسوا کرے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. پھر آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. خبردار، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ فوقیت، کسی خاندان کو کسی پہ فوقیت نہیں. ہم نے سمجھا ہوا ہے سید خاندان اس کو فوقیت نہیں. اگر وہ ایمان والا ہے پھر اور بات، سید بادشاہ ہے جی، جو مرضی گناہ کرے پوچھو نا کی وجہ کیا وجہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پہ نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو تقوی کی فضیلت. کپڑے کا کام کرتا ہے وہ جی شیخ ہے جی، تجارت کا کام کرتا ہے وہ جی، زمینوں والے ہیں، رانے ہیں جی، دین کا کام کرتے ہیں. جیسے کوئی دین کا کام کرے گا تو علماء، تو اصل قدر تو علماء کی ہوتی. ہمارے جو پاکستان کے سب سے بڑے جو اہل حدیث کے جو بڑے تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی، وہ چھوٹی ذات کے تھے، یعنی ذات دیکھنے میں چھوٹی تھی، لیکن ان کو اللہ نے ایسا شرف دیا سیدوں نے ان سے پڑھا، بڑی بڑی برادریوں نے پڑھا. ہمارے وہ استاد ہیں، ہماری برادری جو ہے وہ جو زمینوں والی برادری ہے، وہ ان کے پاؤں جوتے اٹھانے والے. تو اصل جو فخر اور مقام ہوتا ہے وہ تقوی اور علم کا ہوتا ہے. کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کسی پہ فضیلت نہیں رکھتا. ہاں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور علم ایسی چیز ہے جو ایک کو دوسرے پہ غالب بناتی، چاہے کسی برادری کا ہو. پھر آپ نے وہاں ارشاد فرمایا جو سود ہے چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، اصل مال لے لو. جو پیچھے ہو گیا، سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا میرے چچا عباس کا جو سود لوگوں سے انہوں نے لینا ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، میرے خاندان کا سود میں معاف کرتا ہوں. سود ایسی لعنت کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے، اور سب سے ہلکا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے، سب سے ہلکا. یعنی سود آپ نے کہا چھوڑ دو، اصل مال لے لو. جو پیچھے گزر گیا بس ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں واپس کرو کہ جو آپ نے لیا ہے کہ ایک آدمی وہ 1 لاکھ دیتا ہے جی 1,10,000 لینا ہے، تو وہ سود ہے جو 10,000 ہے. اسی طرح کمیٹیاں ہیں، 2500 میں موٹر سائیکل آ جاتی ہے جی، وہ کمیٹی اگر نکل آئی تو وہ 40 آدمی جو پیچھے بیٹھے ان کا حق کھاتا ہے. وہ جس کو 2500 میں ملا ہے نا وہ حق ان کا کھاتا ہے. جو پیچھے 40 افراد ہیں تو ان کا خون دراصل پیتا ہے، گویا ان کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے. آپ نے فرمایا سود چھوڑ دو. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دن ہے حرمت والا، آج جیسے حرمت ہے ایسے سارے دن ایسے، جیسا آج دن ہے سارے دن ایسے. یہ اللہ کے رسول کا خطبہ ہے. اگر آج دنیا کا آئین بنے تو سب سے خوبصورت یہ خطبہ ہے کہ جس میں کسی کو فضیلت ہی نہیں. وہاں سے یہاں ہمارے کو انگریز آ جائے تو بڑے بڑے آفیسر ان کی ٹانگیں کانپتی. کیوں؟ انہوں نے ہم پہ سالوں حکومت کی، اور انہوں نے یہی تصور دیا ہے نا کہ بڑے بڑے وہ دے دیے بنگلے افسروں کو، اور میں اور آپ 2 مرلے کا پلاٹ بھی نہ لے سکے. بڑی بڑی جاگیریں جائیدادیں. حالانکہ جن کو اختیار ہوتا ہے وہ عوام کا خادم ہوتا ہے. حضرت عمر کا آپ اصول پڑھے کہ حضرت عمر جس کو عامل بناتے تھے، افسر بناتے تھے، اس کی وقت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ایک صرف گھر لے سکتے ہو جتنی دیر حکومت میں ہو، ایک خادم مل سکتا ہے، ایک بیوی ہے تمہارے پاس، ایک گارڈ رکھ سکتے ہو جو لوگوں کے مسائل حل کرے. کاروبار نہیں کر سکتا، سرکاری ملازم کاروبار نہیں کر سکتا. یعنی آپ عوام کی خدمت کے لیے. خالد بن ولید سے بڑا سپہ سالار کون ہوگا کہ حضرت عمر نے معزول کر دیا، اور وہ اس وقت دور کا آرمی چیف بولا ہی نہیں. خلیفے کی وقت ہوتی ہے، بادشاہ کی وقت ہوتی ہے. جو ادارے ہوتے ہیں یہ ہمارے خادم، اسی لیے ان کی عزت ہوتی ہے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. تو وہاں سے پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا جو بھی آج یہاں ہیں وہ
جو موجود نہیں ہے ان کو بتائے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو یہاں موجود ہیں غیر موجود کو بتائیں. اور صحابہ پھر پھیل گئے. اس سال کے بعد کوئی عراق چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی شام چلا گیا, فلسطین چلا گیا. بعد ایسے صحابہ جو اس ہندوستان اس علاقے میں بھی آئے تو انہوں نے اللہ کا دین پھیلایا. سری لنکا تک لوگ چلے گئے, افریقہ تک گئے. وہی تھا کہ اللہ کے رسول کا ہر فرمان پہنچایا انہوں. پھر آپ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا. اور آپ وہاں اونٹ پہ تھے, سواری پہ تھے, اونٹنی پر, اور آپ لوگوں کہتے خذوا انی مناسککم, لوگوں مجھ سے سیکھو طواف کیسے کرنا ہے, سیکھو حج کیسے کرنا ہے, سیکھو طواف کیسے کرنا ہے, عمرہ کیسے کرنا ہے, حج کیسے کرنا ہے. پھر آپ نے یہ کہ آج دین مکمل ہو گیا. پھر اگلے دن 10 ذی الحج کو آپ وہاں پھر مینا میں واپس آئے. یہ خطبہ عرفات میں دیا ہے 9 ذی الحج کو. وہاں ظہر اثر وہ نماز جمع کی ہیں, یعنی ان کو مغربین بول لیں, ظہرین بول لیں, عصرین بول لیں اور عشاءین بول لیں. 4 نمازیں وہاں پڑھی ہیں 2 کر کے اکٹھی. پھر آپ اگلے دن آپ نے پھر قربانی کی ہے. 100 جانور قربان کیے ہیں, 100 اونٹ, 63 اپنے ہاتھ سے اور 37 جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے فرمایا جب بھی کرو میری طرف سے بھی قربانی کرنا. حضرت علی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے. یہاں یہ بھی مسئلہ ہے, کیا فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتی ہے. حضرت علی آخر تک کرتے رہے. کیا آپ کے کوئی فوج شدہ ہے تو کیا آپ ان کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ دادا دادی کے نام پہ, کوئی والدین فوت ہو گئے ان کے نام پہ, ہاں جی قربانی کریں گے. شرعی دلیل موجود ہے. اللہ کے رسول جب کرتے تھے قربانی تو فرماتے تھے اے اللہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے, تو ان میں زندہ بھی ہو سکتے ہیں, مردہ بھی ہو سکتے ہیں. تو قربانی فوج شدگان کی طرف سے صدقہ جو ہے مالی آپ کر سکتے ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتے, کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی اس کی طرف سے قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ چیز کر سکتے ہیں جس میں پیسہ لگتا ہے. آپ کسی کو کلام نہیں بخش سکتے, آپ کسی کو کلمہ نہیں بخش سکتے, آپ کسی کی طرف سے سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے. آپ ہاں کسی کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں. یہ جن میں مال خرچ ہوتا ہے, مالی صدقہ ہوتا ہے, بدنی صدقہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر آپ نے وہاں جانور قربان کیا. پھر اس کے بعد بال منڈوائے, آپ نے احرام کھول دیا. پھر آپ وہاں طواف کرنے, ہاں طواف کرنے آئے. احرام کھولنے سے پہلے طواف کیا, جسے طواف وداع کہتے ہیں, طواف زیارت کہتے ہیں, جو حج کا رکن ہے. اگر آپ وہ طواف نہیں کریں گے آپ کا حج نہیں ہوگا. جو آپ قربانی کے بعد آپ نے کرنا ہے نا, وہ آپ کا پھر حج نہیں ہوگا, حج نامکمل. اگر طواف زیارت یا طواف وداع جسے کہتے ہیں وہ نہ کیے تو پھر آپ وہاں مکے میں کچھ دن ٹھہرے, پھر وہاں سے مدینہ تشریف لائے. یہ آپ کا حج مبارک تھا. اور اللہ نے اس حج کو آج تک اس گھر کو اللہ نے آباد رکھا ہے. اللہ قیامت تک انشاءاللہ آباد رکھے گا. اس گھر پہ اللہ اپنی برکتوں کی برکھا برسائے گا اور برساتا ہے. وہاں جانے والے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جب آپ کے قدم ہی نہیں چلتے. جو آدمی پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اس میں حوصلہ ہی نہیں رہتا, جتنا مرضی چگرے والا ہو. وہ آپ ایک وہ, اور جب آپ واپس لوٹتے ہیں آخری جب مرتبہ آپ نظر ڈال کے آپ واپس آتے ہیں, وہ خانہ کعبہ کو آخری مرتبہ وہ سکیچ آپ کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے, تو آپ وہاں بات ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا ایسے انعامات. بعض لوگ کہتے ہیں جی حج کا حصہ مدینہ جانا بھی نہیں. مدینہ نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ. وہ ہمارے لیے ویسے مقدس. دنیا میں 2 ہی تو مقامات ہیں, ایک بیت اللہ اور ایک جہاں رسول اللہ لیٹے ہوئے. وہ 2 ہی تو مقامات ہیں ہمارے نزدیک کہ جو دنیا میں سب سے مقدس. لیکن نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ. یہ نہیں ہے کہ آپ مکہ جائیں تو مدینہ لازمی جائیں, نہیں. ہمارا وہاں جانا ویسے اخلاقی طور پہ کہ ہم اس نبی کے در پہ, اس نبی کی قبر پہ, ان کے روضے پہ, ان کے وہاں ممبر کے پاس, ان کے گھر کے پاس, وہ ہم جانا سمجھتے سعادت کی بات. وہاں جا کے بھی آپ وہاں روزے کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ مسجد نبوی میں جا کے آپ کی قبر مبارک مقدس
اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے. دعا تو اللہ سے مانگنی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ اس کے وسیلے سے. جو دنیا میں فوت ہو گیا اس کا وسیلہ نہیں ہوتا. وسیلہ ہوتا ہے زندہ کا. میرا کوئی عمل اچھا ہو, یا اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش کر دے, میرا یہ کام کر دے. کوئی نیک آدمی اس سے دعا کروا لے جو زندہ ہو. حضرت عمر جب دعا مانگا کرتے بارش کی تو حضرت عبداللہ بن عباس کو ساتھ لے جاتے. حضرت عباس کو, آپ کے چچا کو, اے اللہ ہم جب پہلے دعا منگواتے تھے تو تیرے نبی ان کو وسیلہ بنا لیتے جب زندہ تھے. اب وہ نہیں ہے تو ان کے چچا کو لائے. زندہ بندے کا وسیلہ ہوتا ہے, مردہ کا وسیلہ نہیں ہوتا, چاہے نبی کیوں نہ ہو. 1,44,000 پیغمبر ہیں. آپ فلسطین چل جائیں, ہزاروں پیغمبر مدفون ہیں, تو کسی پیغمبر کا بھی صدقہ نہیں ہو سکتا, ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. کسی پیغمبر کو اللہ اور اپنے درمیان سیڑھی نہیں آپ بنا سکتے. یہی تو عقیدہ ہے. اگر حج کرنے کے بعد بھی عقیدہ درست نہ ہو کہ آپ حج کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں واسطے اللہ کے رسول کو مناتے پھریں, یا وہاں آپ چلے جائیں وہ جنت البقیع میں چلے جائیں حضرت فاطمہ فلاں فلاں کو واسطہ بنائیں, تو کیا فائدہ ہے ایسے عمرہ حج کا اگر عقیدہ درست نہ ہو. آپ اللہ کے پاس سے ہو کے آئے ہیں, اس کے گھر کا طواف کیا, زیارت کی. تو جب یہاں آپ کی قبر کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا تو دنیا میں کسی کی قبر کو بھی وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر آپ جو رحمت للعالمین, فخر کونین, تاجور کائنات ہیں, دنیا میں اللہ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں ہے, آپ کی ذات سب سے بڑی ہے. جب ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے پھر کسی اور کا وسیلہ کیسے جائز ہو سکتا ہے. تو حج وہاں پھر جب آپ حج مکمل کر لیا تو حدیث آتی ہے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اب اگلی زندگی کی کرنا ہے کہ اگلی زندگی ہماری کیسے گزرے, کہ حج سے پہلے جو زندگی تھی بے نماز تھا تو حج کے بعد نمازی بنے, بے روز تھا تو روزہ رکھنا شروع کرے, اگر کسی پہ ظلم و زیادتی کرتا تھا اس کی معافی مانگے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے حج کر لیا ہے چلو اگلے سال پھر بخشا لیں گے, گناہ اتنے کر لو چلو پھر جا کے وہاں بخشوا لیں گے. نہیں, حج ہمیں سبق دیتا ہے کہ جیسے وہاں سفید چادروں میں 2 میں گئے تھے اسی طرح واپس آئے, اسی طرح ہم نے اس دنیا سے بھی واپس جانا ہے. کہ اللہ پاک ان احباب کی جو حج میرے لیے, اس جماعت کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, مظلومین کے لیے وہ دعا مانگے. وہاں اللہ کے بہت ہوتا ہے, ویسے تو عام راش بہت ہوتا ہے, لیکن رمضان سے پہلے ہم جائیں گے تاکہ ہم روزے کی حالت میں زیارتیں. مقصد یہ ہے کہ پورے مکے کی ہر جگہ کو دیکھا جائے. اگر وہاں بھی آرام کرنا ہے, سونا ہے زیادہ, تو پھر فائدہ کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں ان کی ہم زیارت کریں تاکہ دل کو تسلی و تشفی ہو جائے کہ جس قرآن کی ہم آیات پڑھتے رہے, جس رسول کی ہم باتیں